اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ آئین پاکستان سے متعلق ہے۔ آئین پاکستان 1973 یہ کتاب ہے، 1973 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ میں آج اس پر چیپٹر 2 جو ہے آئین پاکستان کا چیپٹر 2 آرٹیکل 39 سے لے کر آرٹیکل 40 تک چیپٹر 2 ڈسکس کرتا ہے۔ تو میں اس میں آپ کو شروع کے 3 جو آرٹیکل ہیں 29, 30 اور 31 اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو چیپٹر 2 حکمت عملی کے اصول، پرنسپلز آف حکمت عملی۔ اب اس میں آرٹیکل 39 یہ کہتا ہے کہ مملکت جو ہے وہ حکمت عملی کے اصول وضع کرے گا۔ حکمت عملی کے اصول سے مراد یہ کہ اسٹیٹ کی شیپ کیا ہوگی، اسٹیٹ کا سٹرکچر کیا ہوگا، اسٹیٹ کی پالیسی کن اصول اور ضوابط پر مرتب ہوگی۔ تو آیا اسلامک اسٹیٹ ہوگی، آیا سیکولر اسٹیٹ ہوگی، آیا کوئی اور حساب سے اسٹیٹ ہوگی۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمت عملی کے اصول جو ہیں وہ آرٹیکل 39 میں وضع کیے گئے ہیں کہ پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا اور پاکستان میں اسلام سے مخالفت کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 30 جو ہے وہ حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری کہ اسٹیٹ کی جو آؤٹ لائن پالیسی ہوگی وہ اسلام کے عین مطابق ہوگی اور اسلام سے کسی بھی قسم کی متصادم پالیسی نہیں بن سکے گی۔ اور آرٹیکل 30 کہتا ہے کہ حکمت عملی کے اصول کی ذمہ داری کن کن پر ہے، یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، شہری حکومتیں اور ایڈمنسٹریشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری جوڈیشری، ہماری اور ادارے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ملک کے خد و خال کو اسلامی اصول اور ضوابط کی طرف لے کے جائیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ کس حد تک ادارے اور حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں، یہ اس کی واضح مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس ٹائم اسلامی معاشرے کی شکل پیش کر رہا ہے یا ہم ماڈرنزم کے نام پر ہم بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اگر پاکستان میں سود کا کاروبار پروان چڑھ رہا ہے، اگر پاکستان میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، اگر خواتین ہماری بغیر پردے کے باہر آ رہی ہیں، اگر ہمارے مرد ناشائستہ معاملات میں ملوث ہیں، اگر بیرا روی ہے اور مختلف اخلاقی گراوٹ معاشرے میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ارباب اقتدار اور اہل ذمہ دار لوگ اپنی فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 30 کے مطابق قابل مواخذہ ہے۔ آرٹیکل 31 کیا کہتا ہے؟ اسلامی زندگی، اسلامی طریقہ زندگی۔ یہ آرٹیکل کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ کون مہیا کرے گا یہ چیزیں؟ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ سٹی گورنمنٹ اور وہ ادارے جو اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں۔ آپ کی جوڈیشری، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کا میڈیا، آپ کی پارلیمنٹ آر ریسپانسبل ٹو پرووائڈ دا سسٹم under which peoples of Islamic Republic of Pakistan can make their life and can convert their life under the culture of Islamic history۔ ہمارے یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں میڈیا پہ ہماری مائیں بہنیں بنا دوپٹے آنا شروع ہوئیں، اور آج یہ رواج ہے کہ ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں لڑکیاں، ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں بنا دوپٹے کے جینز اور ٹی شرٹس میں پھر رہی ہیں۔ یہی اسلامی معاشرہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ ہمارے میڈیا پہ اینکرز ہماری بغیر دوپٹے کے آ رہی ہیں،
یہی اسلامک معاشرہ ہے؟ ہمارے ٹی وی چینلز پر اذان پیش کرنا ختم کر دیا گیا ہے، یہی اسلامی معاشرہ ہے؟ تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں اس چیز میں ناکام صرف نہیں ہوئیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے مخلوط کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں، کہیں پہ ماڈرنزم کے نام پہ، کہیں پہ مختلف این جی اوز کے نام پر، کہیں پہ جلسے جلوس کے نام پر، کہیں دھرنوں کے نام پر مخلوط کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ آرٹیکل 31 ہے، اس کے تحت یہ سنگین جرم بنتا ہے کہ اگر معاشرے کے سٹیک ہولڈر، ریاست کے سٹیک ہولڈر ایسا نظام مرتب نہیں کر رہے کہ جس سے اسلامی نظام زندگی رائج اور لوگ اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، تو اس کا مطلب یہ جرم ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اس کا سیکشن 2 ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی۔ کیا کوشش؟ نمبر 1، قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں، قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم اور اہتمام کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 31 یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ حکومت کے ذریعے عربی زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اوبلائج کرے، لوگوں کو موٹیویٹ کرے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرے، اس کی اشاعت کو مکمل کرے، مساجد کے اور مدارس کے انتظامات کے لیے سہولتیں بہم پہنچائے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام کو اسٹرکٹلی قائم کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آپ بتائیے کہ پاکستان کی حکومت، کوئی بھی حکومت، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا وہ پی ٹی آئی کی ہو، کیا یہ اقدامات کرنے میں کسی حد تک بھی کامیاب ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ آرٹیکل 31 کی خلاف ورزی ہے اور ہمیں اس پر سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عربی زبان سیکھنے والے کو جو ہے وہ بیکورڈ کہا جا رہا ہے، انگلش سیکھنے والے کو ہمارے ہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب مدرسے کے طلبہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے، آئین پاکستان کے آرٹیکل 31 کے تحت وہ ہمارا ایسٹ ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کو اوبلائج کریں، بلکہ ہم انگریزی بولنے والے کی نسبت ان کو زیادہ مواقع دیں، ان کو گریس مارکس دیں، ان کو اچھی نوکریاں دیں۔ یہ آئین کے مطابق ہے، لیکن ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں مدرسے کے نظام کو اسٹیبل کیا جائے، ہمارے ہاں اسکولوں میں بھی دینی تعلیم کو کمپلسری کیا جائے، قرآن پاک کی قرأت کو، قرآن پاک کے مفہوم اور ترجمے کو، تشریح کو اور قرآنی علم کو ہمارے یہاں پروموٹ کیا جائے اور کمپلسری کیا جائے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 31 کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ لہٰذا جتنی بھی ہماری وہ جماعتیں ہیں جو دین کے یعنی کہ دین کی امبریلا لے کر سیاست کر رہی ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر سٹینڈ لیں، ایک اسٹریٹجی بنائیں اور ان چیزوں پر حکومتوں سے عمل کروائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ آئین میں بہترین چیز موجود ہے دین اسلام کی اشاعت اور اسلامی کلچر کے لیے، لیکن ہم لوگ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر ہم آج سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہماری اگلی نسلیں یورپ کے اسٹائل میں پروان چڑھیں گی، جس سے معاشرے میں بہت سارا انتشار پیدا ہوگا، بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ابھی بھی ہم لوگ معاشرے میں مسائل کا شکار ہیں، یہ بلاسٹ ہو جائیں گے، ابھی پھر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی اصول اور اسلامی قواعد کو ہمارے یہاں رائج کرنا ہوگا اور غیر اسلامی رسومات اور قوانین کو یک جنبش قلم سختی سے ختم کرنا ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی قانون ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ہمیں ماڈرنائزیشن نہیں چاہیے۔
لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو دیکھیں، اسے سمجھیں، اسے لائک کریں اور اپنے کامنٹس دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ بات پورے پاکستان میں پہنچے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو اسلامی کلچر چاہیے، اسلامی ٹریڈیشن چاہیے، اسلامی رواج اور روایت چاہیے، اسلامی معاشرتی نظام چاہیے، اسلامی آئلی نظام، گھریلو نظام ہمیں اسلامی چاہیے، ہمیں اسلامی تعلیمی نظام چاہیے، ہمیں اپنی درسگاہوں میں اسلامی ماحول چاہیے تاکہ ہمارے نئی نسل بے راروی کا شکار نہ ہو۔ بہت شکریہ۔